نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز طلباء کرام کو الفیاض اسلامک اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد فیاض اتاری۔ پیارے طلباء کرام، علم دین حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دین کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی زبان یعنی عربی زبان پر مہارت ہونا بھی لازمی ہے۔ عربی زبان کو درست طریقے سے پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کے لیے جس بنیادی علم کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے اسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج سے ہم دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مایہ ناز اور مقبول عام کتاب خلاصۃ النحو کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اب آئیے ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو فزیکلی بھی مل جائے گی، آپ چاہیں تو اس کو آن لائن مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں، یا اگر آپ PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا گوگل پر اگر آپ خلاصۃ النحو لکھیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہوگی۔ چلیے صفحہ نمبر 5 سے ہم اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف کہ علم نحو کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ علم ایسے قواعد کو جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ انشاءاللہ الکریم آگے اس کتاب کے اندر آئے گا۔ تو تعریف میں بس اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ ان قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، جیسے علم طب یعنی جو ڈاکٹری ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں، تو علم طب کا جو موضوع ہے وہ انسانی بدن ہے، تو اس میں انسانی بدن سے ہی متعلق جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ اب اس کی غرض کیا ہے؟ غرض کہتے ہیں مقصد کو، کہ علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی غرض یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ اس علم کو نحو کیوں کہتے ہیں، اس کو نحو کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی تسمیہ اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نحو کا جو ایک معنی ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہے وہ طریقہ اور مثل بھی ہے۔ چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ تسمیہ ہے کہ اس علم میں چونکہ کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں، علم الاعراب۔ اب اسے کب حاصل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم نحو کو علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے، اور علم بلاغت وغیرہ سے اس کو پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ اس علم کا حکم یہ ہے کہ علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں، ما بہ الاستمداد۔ تو نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ علم نحو کا واضح یعنی اس کو بنانے والا کون ہے؟
चुनाचे इस ज़मन में 3 नाम आते हैं कि इल्म नहव के वाज़े में सबसे पहला नाम आता है खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरा नाम खलीफा राबे सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और तीसरा नाम सैयदना अबुल अस्वद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मशहूर नुहात, नुहात ये नहवियों की जमा है, यानी जो मशहूर नहवी हजरात होते हैं, इस इल्म के मशहूर जो आइमा हैं, आइमा किराम हैं और जो माहिरीन हैं, उनमें से इमाम सीबवी, इमाम खलील, इमाम यूनुस, इमाम अखफश, इमाम कुतुब, माजनी, जज्जाज, इब्न कैसान, सीराफी, फारसी, इब्न जिन्नी, इन उलमा को बसरीयीन कहा जाता है। क्योंकि इनका ताल्लुक बसरा से है तो ये उलमा बसरीयीन कहलाते हैं। इसी तरह कसाई, मुबर्रिद, फर्रा, सालब और मोहम्मद अंबारी, इनको कूफियीन कहा जाता है। तो मौजूद तलबा कराम, आज के सबक में हमने इल्म नहव की तारीफ, उसका मौजू, उसको सीखने की गर्ज, इल्म नहव को इल्म नहव क्यों कहा जाता है, इसको कब हासिल करना चाहिए, इसका हुक्म क्या है, और इल्म नहव के कवायद कैसे साबित किए जाते हैं, इस इल्म को बनाने वाला कौन है, और मशहूर जो इल्म नहव के आइमा और माहिरीन हैं उनके बारे में सुना है। इंशाअल्लाहुल करीम कल के अगले लेक्चर से हम बाकायदा इसका दर्स अव्वल शुरू करेंगे। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इसको बिलखुसूस इस इल्म को हासिल करने के लिए तमाम लेक्चर को बगौर देखिएगा और इसको रिपीट भी कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ आना, सीखना, सिखाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।